اب تک جتنا کچھ ہو چکا ہے اس کے اثرات دنیا پہلے ہی بھگت رہی ہے، اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں 30% کے ریکارڈ اضافے کے بعد صرف 8% تک کمی ہوئی ہے۔ ظاہرہ پڑوسی ملک میں چھڑی ہوئی جنگ اور عالمی سطح پر سپلائی لائن ٹوٹنے سے پاکستان زیادہ متاثر ہوا ہے، اور کچھ ہماری بھی نااہلی ہے۔ عالمی اور ملکی معیشت کتنی متاثر ہوئی ہے؟ حکومت پاکستان کے ایڈ ہاک اقدامات اور معاشی نقصان کو کور کر پائیں گے یا نہیں؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ ایران جنگ ختم ہونے والی ہے، کب تک ہوگی یا نہیں یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایران کے خلاف جنگ تقریباً جیت ہی چکے ہیں، جیت گئے لیکن مزید سخت حملے بھی کریں گے۔ تو امریکی صدر ایک تو پہلے ہی متنازع جنگ چھیڑ چکے ہیں اور اب متنازع بیانات بھی دے رہے ہیں، اور انہوں نے ہی اپنے بیانات میں کہا ہے کہ جیت گئے ہیں لیکن مزید سخت حملے بھی کریں گے۔ اس پر یہ کہ ایران میں پانی کی وسیع اور عریض پلانٹ کو نشانہ بنانا، اور پھر ایران کا پلٹ کر بحرین میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر حملہ۔ اب بات یہ ہے کہ عرب ملکوں میں تیل تو بہت ہے لیکن ضرورت کے مطابق پانی نہیں ہے۔ بالکل، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت جو جنگ کی پوری صورتحال ہے اس میں بہت ساری سٹیٹمنٹس ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آئی ہیں، جس کے بعد یہ متنازع مزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں، جو جنگی صورتحال ہے، اس میں جو کفایت شعاری کا پلان ایک فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہے۔ کل پرائم منسٹر صاحب کے پاس میٹنگ تھی، زوم میٹنگ، اس میں سارے چیف منسٹر صاحبان موجود تھے اور اس میں بھی کچھ فیصلے ہوئے، لیکن سندھ حکومت نے اس سے ہٹ کر جو فیصلے کیے ہیں، ایک تو پرائم منسٹر صاحب کے تمام ان فیصلوں کو انڈورس بھی کیا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کفایت شعاری میں جو سندھ حکومت نے اس سے آگے جو فیصلے کیے وہ بھی میں آپ سے ریپیٹ کر لوں گا۔ کفایت شعاری مہم کا آغاز سندھ حکومت جو ہے وہ شروع کر چکی ہے۔ حکومت نے معاشی دباؤ اور عالمی ایندھن کی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر جامعہ کفایت شعاری اور ایندھن بچت کی مہم شروع کی ہے۔ سرکاری گاڑیوں کی ایندھن میں کمی، سرکاری گاڑیوں کی ایندھن میں 50% کمی کی گئی ہے، جس سے تقریباً 960 ملین روپے کی بچت متوقع ہے۔ اور جو گاڑیوں کو جو ہم کمی کر رہے ہیں ان کے پیٹرول وغیرہ ان کو کم سرکار فراہم کرے گی، اس میں ایمبولینس اور ہنگامی گاڑیاں نہیں ہیں، جیسے پولیس کی موبائلز وغیرہ ہیں یا ایمبولینس سروس جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ اس میں استثناء ہوگا۔ اس کے بعد سرکاری محکموں میں 60% گاڑیاں جو ہیں وہ 2 ماہ کے لیے ہم بند کر رہے ہیں، کہ جو بھی مختلف محکموں میں گاڑیاں چل رہی ہیں اس میں ہم صرف 40% جو گاڑیاں ہیں وہ چلیں گی، 60% گاڑیوں کو 2 ماہ کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ بند رہیں گی، اور اس کے لیے کمیٹی بنائی ہے میری سربراہی میں چیف منسٹر صاحب نے۔ ہم اس کی مانیٹرنگ کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گاڑیاں جو کہ پارک ہو کے، لیٹ سپوز ہمارے آفیسرز کی ایک پوری بلڈنگ ہے جہاں پہ 50-60 فلیٹ ہیں اور سارے افسران رہتے ہیں، تو ہم ان کو کہیں گے جی آپ ضروری نہیں آپ الگ الگ گاڑی میں آؤ، 10 گاڑیوں میں آؤ۔ تو وہ اس کی جس طریقے سے پلاننگ کرنی ہے اس میں تھوڑی محنت کا کام ہے، لیکن کوشش ہم پوری کریں گے جس میں ہم اس کو ہم بچا سکیں۔ وزراء اور ارکان نے رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ 3 ماہ کی سیلریز جو ہیں وہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپریل، مئی اور جون یہ 3 ماہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ چھوڑنے کا اور مراعات چھوڑنے کا جو ہے وزراء نے، وزراء کی بات کرو، وزراء نے ارکان اسمبلی کا جو ہے وہ فیصلہ ظاہر اسمبلی کرے گی، تو ہم اسپیکر صاحب کو بھیجیں گے یہاں سے ریفرنس کہ اسپیکر صاحب جو ہے ان سے گزارشات بھیجیں گے، کابینہ کی یہ گزارشات ہیں وہ اپنے اسمبلی کے ممبران سے ظاہر ان سے وہ اسمبلی نے فیصلہ کرنا وہ کریں گے، لیکن وزیر جو ہے وہ اپریل، مئی اور جون 3 ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ اس کے علاوہ جو آخری سرمائی میں غیر ضروری سرکاری اخراجات ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی کم کرنے کی 20% کمی کی جائے گی، جس سے کوئی 12 ارب روپے کی بچت جو ہے سرکار میں ہوگی، جس میں جو فرنیچر وغیرہ کی پروکیورمنٹ ہے یا اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے غیر ضروری چیزیں جو ہیں اسٹیشنری وغیرہ میں کوئی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کٹ لگائی ہے کہ 12 ارب روپے کی ہم اس میں سیونگ کر سکیں۔ نئی گاڑیوں اور سامان کی خریداری پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ آج بھی کچھ آئٹمس ہیں ان کو وہ کر دیا گیا۔ ہاں جو ضروری آپریشنل گاڑیاں ہوں گی، لیٹ سپوز کبھی کل کو کوئی ایمبولینس یا کوئی لا اینڈ آرڈر کے لیے کوئی گاڑی چاہیے تو الگ ہے، لیکن جیسے مختلف محکموں کی گاڑیاں آتی ہیں اور پروکیورمنٹ کرنی ہوتی ہے اس پہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے۔ غیر ملکی دورے جو ہیں اس کو بھی غیر ضروری طور پہ بند کیا گیا، اور اگر کوئی بھی ضروری امپورٹنٹ دورہ ہوگا تو اس میں بھی اکانومی کلاس کو ترجیح دی جائے گی، بزنس کلاس کسی کو بھی الاؤ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے کہ
اسکول جو ہیں وہ 16 سے 31 مارچ تک جو ہے اسپرنگ تعطیلات ہوں گی، اور جبکہ کالج اور یونیورسٹی آن لائن کلاسز کریں گی۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی امتحانات چل رہے ہیں کوئی بھی امتحان پوسٹ پون نہیں ہوں گے، امتحانات تمام چلتے رہیں گے۔ جو اسکولز میں جو ہے وہ 16 سے 31 مارچ تک جو ہے تعطیلات ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھٹی کی بات ہے تو کچھ میں نے دیکھا چینلز پہ چل رہا تھا کہ جی کہ جمعے کو بھی چھٹی ہے، جمعے کو کوئی چھٹی نہیں ہے، جمعے کو تعطیل نہیں ہے۔ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے، جمعے کو آپ نے گھر سے کام کرنا ہے، ورک فرام ہوم ہے، کوئی سرکاری آفس نہیں کھلے گا، لیکن سرکاری کام جو ہوگا وہ آپ گھر سے کرو گے۔ تو جمعے کو ہم نے تعطیل نہیں کی، گھر سے بیٹھ کے سب نے کام کرنا ہے۔ سخت کہ جمعے کو بھی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا، تو پہلے لوگوں نے کہا تو وہ جمعے کو چھٹی وہ نہیں ہے، جمعے کو آپ نے گھر سے کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں کفایت شعاری کرنی چاہیے، اور اس کفایت شعاری میں جو پولیس کی جو موبائلز ہیں اور پولیس کی سیکیورٹی کو جو چیف منسٹر سمیت وزراء نے کافی لوگوں نے والنٹیرلی کہا کہ جی ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں، کافی لوگوں نے، اور مطلب کافی کو کرٹیل کرتے ہیں۔ اب اس میں نام نہیں لوں گا کون کون سے وزراء نے جو ہے وہ کیا ہے، لیکن سندھ کابینہ کے کافی وزراء نے جو ہے پولیس کی موبائلیں وغیرہ سرنڈر کرنے کا اعلان کیا ہے کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہی سیکیورٹی جو ہے ایک تو ہم اس پہ سیکیورٹی موبائل کے جو ہے وہ جو اخراجات ہیں وہ بچا سکیں، اور وہی سیکیورٹی جو ہے وہ عام لوگوں کو، جو عام پبلک کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کر سکے۔ تو اس کو بہت ہی بڑے طریقے سندھ گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹو نے بھی کہا کہ جی سیکیورٹی کو کرٹیل کریں، اور جو ہے وہی اس میں ہم اپنی سیونگ بھی کریں۔ اور اس میں ہم نے یہ ہوم منسٹر صاحب کو سندھ کابینہ نے یہ پابند کیا ہے کہ آپ بھی جو کہ کافی ایسے لوگ جو کہ غیر ضروری طور پہ سندھ حکومت کی، سندھ پولیس کی سیکیورٹی لے کے چل رہے ہیں، ان سے سیکیورٹی امیڈیٹلی وڈرا کریں۔ اس میں کافی ایسے ایکس جو ہیں سابقہ جو تھی آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے منسٹرز صاحبان، ان کے پاس بھی ابھی تک 2 سال ہو گئے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہوئے، ابھی تک وہ اپنی پولیس کی موبائل لے کے چل رہے تھے۔ تو سندھ کابینہ نے ہوم منسٹر صاحب کو یہ پابند کیا ہے کہ تمام ان ایکس منسٹرز جو ہیں، ایکس کیئر ٹیکر منسٹرز، ان سے پلس جتنے بھی غیر ضروری لوگ ہیں جو کہ ایک ان کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، کمیٹیز میں سفارشات آتی ہیں، اس میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی انفارچونیٹلی لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پولیس کی سیکیورٹی ہونی چاہیے،